تو آج جو ہے نا ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم جھوٹ بولنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ جو لیڈر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ کامیابی نہیں ہو سکتا، وہ بڑا لیڈر بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ نہیں، پتہ نہیں عجیب ہی جو ہے نا ہم یعنی جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ ہے نا، وہ ہم اس سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو نا ٹھیک کرنا ہے، ورنہ یہ جو حالات ہیں نا، یہ کبھی بھی نہیں صحیح ہونے والے۔ اور آ، یعنی جو تیسری سپیچ ہوئی تھی نا، تو اس سے پہلے مجھے ڈریم آیا، تو اس میں یعنی میں ڈریم میں دیکھتا ہوں کہ میں سپیچ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں نہ بچائیں گے، تو تب تک آپ بھول جائیں کہ اللہ کوئی مدد کرے گا۔ اللہ یعنی آپشن بی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو اگر ہم نے راضی کرنا ہے تو ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس کا اللہ نے ہمیں یعنی بتایا ہوا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، اس سے پہلے ہم نے بچنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس سے بچنا ہے۔ یہ سارا سٹیپ وائز ہمیں یہ سارا کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے دیکھ لیں کہ میں 2006 میں 7 میں جب اللہ میری بات نہیں تھا سنتا خوابوں میں، اور میں اللہ کو منانے کی کوشش کرتا تھا، تو یعنی اس وقت یعنی مجھے اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو یعنی لیکن پھر بھی اللہ جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اس نے میری سن لی، اور اس نے پھر مجھے بتایا کہ یہ کام تم کرو اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو میں تمہارے لیے تدبیر کروں گا۔ تو وہ میں نے کیا۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ پوری یعنی پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو نہیں تھے جانتے، لیکن اب جانتے ہیں۔ تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ اب میں نے اللہ کو راضی کرنے کی ایک جو نیت رکھی تھی، اس پہ کوشش کی تھی، اس پہ میں کسی حد تک اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوا۔ تو اور یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی ہوا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اب اسی طرح اگر ہم بحیثیت امت اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں، غرور، تکبر، کینہ، بغض اپنے دل سے نکالیں، اللہ کی صبح و شام تعریف اور اس کی تسبیح کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، تو اللہ جو ہے نا ہم سارے مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اب میری جو گھر والے ہیں، انہیں کبھی یقین ہی نہیں تھا ہوگا کہ اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ان خوابوں پہ یقین کریں گے، ایون مجھے بھی اتنا نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہ باتیں سچ کر دکھائی۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو وہ انٹرنیٹ پہ بڑے بڑے مفتی جو ہیں ان تک یہ ڈریمز کی بات پہنچی، تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں پہنچی۔ تو اگر ایک آدمی جو ہے انڈیویجول، وہ اگر اللہ کو ایسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے، تو ہم 22 کروڑ 24 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں، اگر ہم پوری بحیثیت قوم اللہ کو راضی کریں، تو اللہ سب کی ایسے ہی مدد کرے گا جیسے اللہ نے یعنی میری کی۔ یعنی ایسی مدد آپ کو شاید ہی تاریخ میں کسی کی ملتی ہو کہ کوئی بندہ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ اتنا ہو گیا کہ وہ لوگ اس کو دور دور سے ملنے آ رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی مدد ہے۔ تو اسی طرح اللہ ہماری مدد کرے گا، اور ہم جب پورے ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کریں گے نا، تو میں نے جو ڈریمز میں دیکھا ہے کہ میں نے یعنی لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ کاش ہم نے یہ کام پہلے کیا ہوتا۔ اگر اللہ کی اتنی رحمتیں برکتیں آنی تھیں تو ہم نے یہ کام پہلے کیا ہوتا، تو یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پہلے آ جاتی، اور ہمیں وہ مشکل دور دیکھنا ہی نہ پڑتا کہ جس سے ہم گزرے ہیں۔ تو میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ سارے گناہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس چیز کو نا آپ اپنے بس باندھ لیں، اور اس پہ اللہ نے بہت زیادہ مجھے تنبیہ کی کہ یہ کام جو ہے نا وہ تم نے
ہر حال میں کرنا ہے، اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہے۔ تو آج ہم بھی بس میں یہی پیغام دوں گا، پوری امت کو یہ پیغام دوں گا کہ ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ یقین کریں اللہ اپنی رحمت سے ایسے خزانے کھولے گا کہ آپ یعنی ہم وہ جس ڈریم میں وہ میں دیکھتا ہوں نا کہ ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا، اسی طرح ہی ہم پچھتائیں گے۔ جس طرح کہ جنت میں جب ایک جنتی جائے گا اللہ کی رحمت سے، تو وہ یہ حسرت کرے گا، پچھتائے گا کہ آخر اس نے دنیا میں ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر کیسے گزار دیا، کیوں گزار دیا۔ تو بس ویسے ہی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔